فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما تأكل النار العشب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں دو طرح کے گناہ ہیں، دو طرح کی غلطیاں ہیں۔ ایک وہ غلطی اور وہ گناہ جو ہم ظاہری اعضاء سے کرتے، جیسے ہاتھ کے ذریعے کوئی گناہ کیا، پیروں کے ذریعے کوئی گناہ کیا، آنکھوں کے ذریعے گناہ کیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اعضاء کے ذریعے گناہ کرتے ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے چوری کا گناہ کرنا ہے، کسی کو ناجائز ستانا ہے، پیروں کے ذریعے کسی ناجائز جگہ پر جانا ہے، یا آنکھوں کے ذریعے سے کسی ایسی چیز کو دیکھنا ہے جس کو دیکھنا شریعت میں حرام کر دیا گیا ہو۔ اور بہت سارے گناہ ظاہری ان اعضاء کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صرف دل سے ان گناہوں کا تعلق ہے، ظاہری اعضاء سے ان گناہوں کا تعلق نہیں۔ شریعت نے دونوں قسم کے گناہوں پر پابندی لگائی ہے، دونوں قسم کے اعمال شریعت نے متعین فرمائی۔ ہمیں ہاتھ کے ذریعے سے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، شریعت نے متعین فرما دیا۔ پیروں کے ذریعے سے ہمیں کن اعمال سے بچنا ہے، کن اعمال کا ارتکاب کرنا ہے، شریعت نے متعین فرما دیا ہے۔ ہماری یہ نگاہیں کہاں پر پڑنی چاہیے، کہاں پر نہیں پڑنی چاہیے، کن چیزوں کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کن چیزوں کے دیکھنے سے شریعت نے منع کر دیا، شریعت نے حدود متعین فرما دی۔ تو جس طریقے سے اعضاء کی کچھ حدود شریعت نے متعین فرمائی، دل کی بھی کچھ حدود شریعت نے متعین کی ہوئی ہیں۔ دل کے گناہ کون کون سے ہیں، شریعت نے وہ بھی متعین فرما دیے۔ اس دل کے اندر سوچ کیا ہونی چاہیے، کون سی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ میں کیا چیزیں آنی چاہیے، کن چیزوں کو ذہن اور دماغ میں جگہ نہیں دینی چاہیے، شریعت نے ان کی بھی حدود متعین فرما دی۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہر ایک یقیناً تفصیل طلب ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے ذہن و دماغ کا، دل کا ایک گناہ بیان فرمایا ہے جس کا تعلق اعضاء سے بالکل نہیں ہے۔ ہاتھ کے کوئی تعلق اس کا نہیں، پیر کے ذریعے سے کوئی اس کا تعلق نہیں، آنکھوں سے کوئی اس گناہ کا تعلق نہیں، ناک سے کوئی گناہ کا تعلق نہیں، کان سے اس گناہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس گناہ کا خاص تعلق دل کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، متعدد احادیث ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام نے خاص طور پر اس گناہ پر تنبیہ فرمائی۔ وہ گناہ کیا ہے؟ بڑا مختصر سا گناہ ہے، اور 99% مسلمان، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، 100% مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، گوار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے، اور بظاہر ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو۔ کمال کی بات یہ گناہ ہے، ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ گناہ ہے حسد، کسی دوسرے سے کسی چیز کے متعلق حسد رکھنا۔ یہ شریعت نے بہت بڑا گناہ ہے۔
ہم دنیا کا ایک نظام دیکھیں، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں گے دو طرح کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عنایت فرمائی۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں اللہ نے ان کے اندر کسی کی کوئی خاصیت نہیں رکھی ہے، ہر ایک کو وہ نعمتیں عنایت کی ہیں۔ کان کی نعمت ہے، اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ آنکھ ہے، ہر ایک کو اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ ناک ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، سر ہے۔ انسان کے جو اعضاء ہیں اللہ نے ہر ایک کو عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ کا گنہگار ہو، فرما بردار ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو، تمام انسانیت میں اللہ نے عمومی طور پر یہ نعمتیں رکھی۔ ہاں، کوئی 1 لاکھوں میں، ہزاروں میں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا مل جائے گا کہ اعضاء کے اعتبار سے اللہ نے کسی نعمت سے اس کو محروم کر دیا، لیکن عمومی طور پر یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ نے اس پہ امتیاز نہیں رکھا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے تقسیم فرمائی ہیں، عمومی طور پر نہیں دی ہیں، اللہ نے وہ نعمتیں تقسیم کی ہیں لوگوں کے درمیان۔ صحت ہے، بیماری ہے، مال و دولت ہے، فقر و فاقہ ہے، آسائش ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، راحت ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے کسی ایک بندے کو یا کسی ایک جماعت کو، کسی ایک شہر والے کو یا کسی ایک ملک والے کو خاص طور پر، عمومی طور پر نہیں بانٹی ہے، بلکہ اللہ نے تقسیم کی۔ کسی کو مال و دولت دے دیا، کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا ہے، کسی کو اللہ نے تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی آدمی وہ ہے جو بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، کچھ لوگ وہ بھی اللہ نے بنائے جو بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو نعمتیں ہیں یہ لوگوں کے درمیان میں تقسیم کی۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی نعمت جو سامنے والے کو ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے، اب ہم سامنے والوں کی نعمتوں کو دیکھ کر دل کے اندر دشمنی بنائے بیٹھے۔ اور یہ گناہ بظاہر بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن چھوٹا نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس گناہ کا مقابل کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے سوچ کو ذرا بدل کر کے دیکھیں، اس گناہ کے مقابل کوئی دوسرا گناہ روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کسی سے حسد کرنا۔ کیوں ہے؟ ایک آدمی ہے، اپنی اولاد کے درمیان میں کچھ چیزیں وہ تقسیم کر رہا ہے۔ فرض کریں موٹی سی بات، کوئی پیسے اس نے بانٹے، بڑے لڑکے کو اس نے 100 روپے دے دیے، چھوٹے لڑکے کو 1000 روپے دے دیے، بیچ والے کو 500 روپے دے دیے۔ برابر تقسیم نہیں کیے، کمی زیادتی کے ساتھ تقسیم کر دی۔ اب چھوٹا لڑکا جس کو 1000 روپے دے دیے گئے، بڑا لڑکا ہے جس کو 100 روپے دیے گئے۔ اب بڑا لڑکا اگر اس بنا پر کہ میرے بھائی کو 1000 روپے ملے ہیں وہ اس سے دشمنی رکھ رہا ہے اور دل کے اندر اس کو جلن ہو رہی ہے، وہ گویا کہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اس کے دشمنی کا مطلب، دل کے اندر جلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور تقسیم کرنے والا کون ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تقسیم بھائی نے نہیں کی ہے، تقسیم کرنے والا باپ ہے۔ اب غور کریں، اگر باپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بڑا بیٹا میری تقسیم پر راضی نہیں ہے، میں نے چھوٹے بیٹے کو 1000 روپے دے دیے، بڑے بھائی کو برا لگ رہا ہے، بیچ والے کو برا لگ رہا ہے کہ مجھے 500 کو کم دیے، ایمانداری سے ہم غور کر کے دیکھیں کہ تکلیف کس کو ہوگی؟ 1000 روپے لینے والے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے یا دینے والے باپ کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی کو تکلیف نہیں ہے،
چونکہ بھائی کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ اصل تکلیف بڑے بھائی کے عمل سے باپ کو ہو رہی ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا میری تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ ہم سامنے والے پر کوئی نعمت دیکھیں، اللہ کی جانب سے ایک عطا ہے اور یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کون سی نعمت دینی ہے، کب کون سی نعمت کو چھین لینا ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی کے سپرد معاملات نہیں رکھے۔ اللہ نے اپنے ذمے یہ سارے معاملات لیے۔ میرا اللہ خوب جانتا ہے کس کو کون سی نعمت دینی ہے۔ اگر میرے بھائی کا مکان مجھ سے اچھا ہو گیا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ مالدار ہو گیا، میرے بھائی کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی گاڑی ہے، اب میں دیکھ کر دل میں جلن محسوس کر رہا ہوں، میں دل میں کڑ رہا ہوں، تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے اچھا کیوں مل گیا، میرے بھائی کے پاس مجھ سے زیادہ مال کیوں ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ اعتراض کس پر ہے؟ یہ بھائی پر اعتراض ہے یا اللہ پر اعتراض ہے؟ یہ اعتراض تقسیم کرنے والے پر ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دے دیا۔ اور اگر کوئی اللہ پر اعتراض کر دے، اللہ سے کوئی آدمی نفرت کرنے لگے اللہ کی تقسیم کی بنا پر، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے دل میں کہ اللہ انصاف نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ حقدار تھا، اس کا مالدار تو مجھے ہونا چاہیے تھا، میرا بھائی کیوں مالدار ہو گیا، میرا پڑوسی کیوں مالدار ہو گیا، بڑا بنگلہ تو میرا ہونا چاہیے، میرے سامنے والے پڑوسی کا کیسے بن گیا۔ تو گویا کہ وہ حقدار اپنے کو سمجھ رہا ہے اور سامنے والے کو حقدار نہیں سمجھتا۔ گویا اللہ کو معلوم نہیں، اس بندے کو زیادہ معلوم ہو گیا کہ نعمتوں کا حقدار کون ہے۔ اور میرے بھائیوں، دل کے اندر اگر یہ چیز آتی ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ کہ کفر کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے کسی کے متعلق حسد کے اندر مبتلا ہو جانا۔ اللہ کی ایک تقسیم ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک فیصلہ ہے، کس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ تو دنیا کے اندر کوئی متعین کر ہی نہیں سکتا اور کوئی زبردستی اللہ سے چھین ہی نہیں سکتا اس چیز میں۔ آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ مجھے اپنے پڑوسی سے آگے بڑھنا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے تو گھر بٹھا کر کے دے دیتا ہے، پوری زندگی آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں، سوکھی روٹی نصیب نہیں ہوتی اللہ جس سے چھینتا ہے۔ کتنے معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اللہ کے یہاں نعمتوں کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں۔ اب اگر ہم کسی سے صرف اس بات پر جلن محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا خوشحال کیوں ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر بہت بڑا اعتراض، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ علماء نے مختلف درجات لکھے ہیں حسد کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے پر نعمت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں دل کے اندر تکلیف نہیں ہو رہی ہے سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ ہاں، دل کے اندر ایک تمنا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی، ہم نے دیکھا سامنے والے کو بڑی اچھی بلڈنگ بنا لی، دل کے اندر ایک تمنا ہمارے، کاش میری بھی اس کی ایسی ہو جاتی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دل کے اندر اس کے متعلق کوئی بات نہیں۔ اس کو کہتے ہیں غیبتہ، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک وہ آدمی ہے جو عالم دین ہے، اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے۔
کوئی آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا علم دے دیتا، میں بھی دین کی ایسی خدمت کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا جائز۔ کوئی بہت بڑا مالدار ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس سے زیادہ خرچ کرتا، جائز۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے اگرچہ حدیث میں حسد کا لفظ ہے لیکن یہ رشک ہے، غبطہ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی تمنا کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ ایک حسد یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو ہم نے دیکھا اور دل کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر یہ نعمت کیوں ہے۔ اب اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہو، اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے۔ ایک درجہ یہ ہے، عام طور پر ہمارے یہاں شاید کہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ ہو کر کے میرے پاس یہ نعمت ہونی چاہیے۔ اس کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا حسد ایک اور ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر وہی شکل پائی جاتی ہے، یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ہمارے یہاں، اور بہت لوگ اس کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ میں فقیر رہوں، مجھے کوئی نہیں، لیکن سامنے والا امیر نہیں ہونا چاہیے بس۔ حالانکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ بھئی سامنے والا ہے، چلیے اللہ مجھے بھی بنا دے، لیکن نہیں، یہ آخری درجے کی غلاظت ذہن کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ میرے پاس نعمت ہو یا نہ ہو، میں پوری زندگی مصیبت میں گزار لوں، مجھے پسند ہے، لیکن سامنے والے کو ذرا سی راحت نہ نصیب ہو جائے بس۔ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا حال یہ میرے بھائیوں بہت اعلیٰ درجے کے گناہ ہیں۔ حقیقت یہ کہ بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حسد جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو اس کی مثال دی ہے، بڑی اعلیٰ مثال دے کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچ کر رہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی ہے، فإن کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ جب آگ کسی لکڑی میں لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیرے 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 اس کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں ذرا سے کونے میں تو آگ لگی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس کو وہیں پر بجھایا نہ جائے تو دھیرے دھیرے پوری لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ حسد سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ یہ چیز کب ہوگی؟ آدمی حسد سے کب بچے گا؟ ہماری جو منفی سوچیں ہیں اس سوچ کو ہم مثبت بنا لیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی عادت ڈالیں، یہ تمام کی تمام خرابیاں ذہن سے خود بخود نکل جائیں۔ کیسے نکل جائیں گی؟ اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے۔ میرے ہاتھ کے اندر کوئی تکلیف ہو، آپ مجھ سے پوچھیں کیسے ہیں، عام طور پر زبان پر کیا آتا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے ہاتھ میں۔ کسی کا پیر کٹ جائے، آپ اس سے جا کر کے پوچھیں بھائی کیا حال ہے، وہ فوراً اپنا پیر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب بخار کے اندر مبتلا تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کچھ علماء ان کے پاس گئے، بڑے علماء میں تھے، معلوم ہو گیا کہ حضرت کو بخار ہو رہا ہے، تیز بخار ہے۔ تشریف لے گئے ان کے پاس میں، پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ مسکرائے، کہنے لگے بھائی دیکھو اللہ کا شکر ہے، میری آنکھ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میرے کان بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میرے ہاتھ بھی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، سارے کام معمول کے مطابق ہیں، ہاں بس تھوڑا سا بخار ہو رہا ہے۔
بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن آپ غور کریں بہت بڑی بات ہے۔ کوئی تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، تکلیف ایک ہے، لاکھوں اللہ کی نعمتیں اس سے پہلے میرے اوپر ہیں۔ اب ہمارا حال ہوتا کیا ہے، ہم لاکھوں نعمتیں اللہ کی بھول جائیں گے، ایک تکلیف ہمیں یاد رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ذہن میں ناشکری کا کیڑا پنپتا ہے، اور جب ذہن میں ناشکری پیدا ہو جاتی ہے پھر ایک اگر نعمت سامنے والے کو مل گئی تو اسی ایک نعمت سے ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے مجھے نواز رکھا ہے، سامنے والے پر اللہ کی چند نعمتیں ہیں، ہو سکتا ہے میری نظروں میں وہ بڑی ہو، لیکن وہ کن تکالیف کے اندر مبتلا ہے، اللہ نے اور کتنی مصیبتیں اس کو دے رکھی ہوگی مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ موازنہ کریں، تجزیہ کریں، کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر دے کہ صرف آسائش ہی آسائش ہے، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ کسی آدمی کو اللہ نے کوئی تکلیف دی ہے، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے۔ نعمتوں کا بھی اللہ کا یہی حال ہے، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی۔ کوئی آدمی غریب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میاں بس جس کے پاس مال ہے وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ مال والے سے جا کر کے پوچھیں، آپ یہ مال والے سے جا کر کے پوچھو کہ اللہ نے نعمتیں تو تمام دے دی، ڈاکٹر نے منع کر دیا مسور کی دال کا پانی پوری زندگی پینا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، اس سے جا کر کے پوچھو تیرے مال کا فائدہ کیا؟ وہ کہے گا بھائی سارا مال لے لو، میری صحت مجھے واپس کر دو بس۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے پر نعمت ہے تو آسائش ہے، مجھے اپنی تکلیفیں معلوم ہیں، سامنے والے کی تکلیفوں کا احساس نہیں، اس لیے دل کے اندر یہ کیڑا پنپتا ہے حسد کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ساری نیکیاں غارت کر جاتا ہے، ساری نیکیاں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں، ہر وقت دوسرے کی جلن میں۔ اچھا دوسرے کا تو کوئی نقصان ہونا نہیں اس سے، نعمتیں تو اللہ نے تقسیم کی، آپ نے تو تقسیم کی نہیں کہ آپ اپنی جلن سے ان نعمتوں کو چھین لیں گے۔ الٹا کیا ہوگا، پوری زندگی آپ اپنے آپ کو جلاتے رہیں گے، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی ختم، جلنے کی وجہ سے آپ کی صحت بھی ختم۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ذہن کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرے، شکر کی عادت ڈالے۔ کوئی بھی نعمت مجھے اگر دوسرے پر نظر آ رہی ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت نہیں دی ہے، میں سب سے پہلے غور کروں یہ نعمت اللہ نے نہیں دی تو اس کے علاوہ کتنی نعمتیں میرے پاس۔ بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہوں گی جو سامنے والے کو نہیں دی۔ ایک مزدور ہے، پوری دن بیچارہ مزدوری کرتا ہے لیکن رات میں سکون سے آ کر کے سو جاتا ہے۔ ایک مالدار ہے، پورے دن کرسی پر سکون سے بیٹھا تو ہے لیکن رات بھر کئی گولیاں نیند کی کھاتا ہے، تب کہیں جا کر کے گھنٹے 2 گھنٹے کی نیند لیتا ہے۔ میں یہ غور کروں اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے دے رکھی ہے، کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کھایا الٹا سیدھا فوراً لیٹے 2 منٹ میں آپ کی آنکھ لگ گئی، اللہ کی کم نعمت ہے۔ تو آدمی جب تک شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا استحضار آدمی کرے، اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھے، اللہ نے کیسی مجھے نعمتیں دی ہیں، پھر انشاءاللہ یہ جو کیڑا ہے حسد کا، جلن کا دوسرے سے، انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے آدمی کا ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک اور مجرب عمل یہ ہے کہ آدمی عام طور پر جو حسد کرتا ہے وہ دشمنی کی بنا پر کرتا ہے، اور آدمی دیکھنا چاہتا ہے سامنے والے کو خوش نہ ہو، کسی بھی طریقے سے وہ غمگین رہے، مصیبت میں رہے۔ اب آدمی یہ سوچے بھائی میں تو حسد کر رہا ہوں، جلن تو مجھے ہو رہی ہے، اسے کیا ہو رہا ہے؟ جس سے میں جلا بیٹھا ہوں اس کا تو کوئی نقصان نہیں، تو الٹا میرا نقصان ہو رہا ہے۔ دشمنی میں آدمی اپنا نقصان کرتا ہے یا سامنے والے کا؟ بھائی جسم کا بھی میرا نقصان ہو گیا، مال مجھے ملنا نہیں ہے خالی حسد کے ذریعے، یا نعمت ملنی نہیں ہے۔ دوسرا ایک غم مجھے لگ گیا، لگنا دشمن کو تھا، الٹا مجھے غم لگ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا آدمی ذرا غور کر لے انشاءاللہ، پھر یہ جو گناہ ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ذہنوں سے نکل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔